رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المؤمنون کی تلاوت کا آغاز ہوا اور آغاز سے ہی سورۃ المؤمنون کی جو تلاوت شروع ہوئی، رب العالمین فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی ایمان والوں نے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان والوں کی کامیابی ہے۔ اب ساری زندگی ہم لوگ کامیابی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اپنی اولاد کو بھی ہم کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آگے جو آنے والی خصوصیات ہیں وہ کتنی محبت بھری ہیں۔ ایمان لانے والوں کو اتنی محبت سے اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً ایمان والوں نے فتح حاصل کر لی۔ قد افلح المؤمنون، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی جو نماز ہوتی ہے وہ خشوع سے بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جب کہیں کسی ایسی جگہ سے گزر ہو رہا ہوتا ہے جو لغو کام ہوتا ہے تو یہ ایمان والے اس لغو کام سے دور ہٹ جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے اوپر کاربند رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت کی لونڈیوں کے علاوہ یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ اگر کوئی اور چیز چاہے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ یہ فلاح وہ لوگ پائیں گے، کامیاب وہ لوگ ہو جائیں گے کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی، اپنے کمٹمنٹس کی، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ بڑے آسان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ کہتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور کامیاب در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہا کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں کہا کہ جو اپنی نماز میں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، اور یہ کس کے ہیں؟ یہ فردوس کے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر یہ ہمیشگی کی زندگی رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ محبت بھری وہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اب ذرا یہاں پہ سوچئے کہ یہ نماز کا خشوع کیا چیز ہے، کہ نماز ایسی پڑھی جائے کہ رب سے ملاقات ہو، ایسی پڑھی جائے کہ اس سے بات چیت ہو۔ سوچیں کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، سوچیں کہ میں بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوا ہوں، سوچیں کہ میں حرم کے اندر کھڑا ہوا ہوں، سوچیں کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، سوچیں کہ خود میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اس سے میں بات چیت کر رہا ہوں۔ اب ذرا یہ سوچیے کہ اگر کبھی کسی کا بلاوا آئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، اس کے باس کا،
جو ہائیسٹ لیول کا رینک کا ہو، یا کسی وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی بلاوا آ جائے، یا کسی وزیر اعظم یا صدر کی طرف سے کوئی بلاوا آ جائے، تو ہوتا کیا ہے، بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر وہاں پر حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور جب حاضری کے لیے جاتے ہیں جن کے سامنے حاضری ہوتی ہے، تو جن کے سامنے حاضری ہے، جس سے ملاقات ہے، پوری اٹینشن، پورا فوکس اس کی طرف ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ ایک آدمی جس کی ملاقات ہو اور وہ کسی صدر یا وزیر اعظم سے ملاقات ہو، اور اس ملاقات کے دوران میں وہ چیزوں سے کھیل رہا ہو، سامنے صدر یا وزیر اعظم بیٹھا ہو اور وہ کوئی فائلوں کے اندر لگا ہوا ہو، وہ تصویروں کو دیکھنا شروع کر دے، وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا رہے اپنا دل اس کا، تو وہ صدر یا وزیر اعظم اس سے کیا کہے گا؟ وہ اس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ اپنے درباریوں سے کہے گا، اپنے مشیروں سے کہے گا کہ بھائی یہ آدمی پہلی دفعہ تو آ گیا ہے یہاں پر، یہ آ گیا ہے، اس نے میرا وقت برباد کیا ہے، یہ دوسری کاموں میں لگا ہوا ہے، آیا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے ہے لیکن یہ دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے، یہ اس دفعہ تو آ گیا ہے، آئندہ اس کی مجھ سے ملاقات نہ ہو، آئندہ یہ یہاں پہ نہیں آئے، یہی ہوگا کہ یہ میرا ٹائم وقت برباد کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے رب العالمین کی ذات کے اوپر، اس ہستی کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہم لوگوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، ان نمازوں پہ ذرا غور تو کریں کہ کتنی ایسی نمازیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے واقعتاً ملاقات کر کے پڑھی ہیں، لیکن وہ رب العالمین کبھی کہتا نہیں ہے کہ یہ آیا تھا، اس کے ذہن میں تو میں تھا ہی نہیں، اگلی دفعہ اس کو، وہ کہتا ہے اگلی دفعہ یہ مجھ سے بات کر لے گا، اگلی دفعہ یہ مجھ سے بات کر لے گا۔ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں، ایسا نہ ہو کہ دیکھیں یہ توفیق کی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر یہ یاد نہیں رہتا، دیکھیں میں آپ لوگ تو ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو میں آپ کو ذرا اگلے رینک کی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی نماز کا ماشاءاللہ پابند ہے، اب اگلا رینک یہ ہے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو۔ دیکھیں بھئی کہ جب ہم نماز کے اندر حاضر ہوں، رب العالمین سے جب ہماری ملاقات ہو، تو یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے اندر ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھول جائیں کہ پہلی رکعت میں ہیں، دوسری میں ہیں، تیسری میں ہیں، چوتھی میں ہیں، یہ بھول گئے۔ اچھا، اکثر لوگوں کو اگر بہت ساری صورتیں یاد ہیں تو پھر پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی اور دوسری میں کون سی صورت پڑھی تھی یہ یاد نہیں ہوتا، یا امام نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی اور دوسری میں کون سی پڑھی۔ میں آپ کو بڑی اس سے بات بتا رہا ہوں، اپنا خود فلٹر کریں اپنے آپ کو کہ اگر مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں امام نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ حساب کتاب ذرا ٹیڑھا ہے، خشوع کا بھی وہ لیول نہیں آیا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اس خشوع کے لیول کو حاصل کرنے کی، اس لیول پر پہنچیں کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو کسی اور کا خیال نہ ہو۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آتی ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ دیکھیں یہ اللہ کے نبیوں کو، انبیاء کو یہ بات کہی گئی کہ حلال چیز کھاؤ، کیونکہ یہ جو لقمہ حلال ہوتا ہے در حقیقت یہ لقمہ حلال کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کر آتا ہے، لیکن جو لقمہ حرام ہوگا اس سے کیا رزلٹ ملے گا؟ اولاد کی نافرمانی کا ہوگا رزلٹ، اولاد پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگ جائے گی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لقمہ حلال بہت امپورٹنٹ ہے، حلال کھائیں، حلال، کسی کے مال کے اوپر قبضہ نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں ایک مکافات عمل ہے، مکافات عمل کا مطلب ہے لا آف کمپنسیشن۔ دیکھیں دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہاں پہ امتحان ہوگا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض اوقات دارالجزاء میں بھی، یہاں پر بھی لوگوں کو اس کی جزا ملتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل. جیسا بوگے ویسے ہی کاٹو. اس کو انگلش میں کہتے ہیں لا آف کمپنسیشن. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، اگر کسی کو ضرورت ہے 10,000 روپے کی اور آپ نے کسی کو 10,000 روپے کی ضرورت کو پورا کر دیا، وہ کسی اور کی ضرورت پورا کرے گا، وہ کسی اور کی کرے گا، وہ کسی اور کی ہوتے 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 اگر کسی دن مجھے 10,000 کی ضرورت پڑ جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہے، لا آف کمپنسیشن یہ مجھے بتاتا ہے، مکافات عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر کبھی مجھے ضرورت پڑ گئی تو مجھے 10,000 کی ضرورت پڑی تو کوئی ایسا آدمی آئے گا جو اللہ کی طرف سے اللہ کا بندہ ہوگا اور میری وہ 10,000 کی ضرورت پوری کر دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی اپنے بھائی کی کہ جو ضرورت کے اندر موجود تھا، اس کو 10,000 کی ضرورت تھی، میں نے اسے 10,000 کی شدید ترین جو اسے ضرورت تھی میں نے اس کی پوری کر دی. اس نے کسی اور کی اس نے کسی اور کی ہوتے ایسا ہوا کہ مجھے کبھی ضرورت پڑ گئی 1,00,000 روپے کی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وہ 1,00,000 کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ میں نے کسی اور کی 10,000 کی ضرورت پوری کری تھی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی 10,000 کی ضرورت پوری کری، اس نے کسی اور کی کری، ہوتے اتنی دیر ہو گئی کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے. تو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اس کا بدلہ آپ کی اولاد کو ملتا ہے. یہ ہے لا آف کمپنسیشن، مکافات عمل. اب اس کی ایک اور چیز ذرا سن لیجیے. اس کی ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں دھوکہ، فریب، جھوٹ، دغا بازی یہ کبھی مرے گا نہیں، کبھی نہیں مرتا. دھوکہ کبھی نہیں مرتا. آپ نے کسی کو دھوکہ دیا وہ نہیں مرے گا. اچھا میں پھر دوبارہ یہ بات بتا دوں کہ دنیا دارالامتحان ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا بدلہ اس دنیا میں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سو کو ان کی دنیا کے اندر کیا ہوا دکھا دیتا ہے. اسی لیے قرآن کے اندر کئی جگہ آتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ لوگوں کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کی اپنی وجہ سے وہ مصیبت آتی ہے. ہم اس کو مصیبت کے اندر نہیں ڈالتے. بنیادی وجہ مصیبت کی وہ خود ہوتے ہیں. اس لیے اب سنیے کہ دیکھیں جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ، فریب یہ کبھی نہیں مرتا. میں نے اگر کسی کو 10,000 کا ٹیکہ لگا دیا جھوٹ سے، وہ کسی اور کو لگائے گا، وہ کسی اور کو لگائے گا، ہوتے کبھی کیا ہوگا کہ میں نے تو 10,000 کا ٹیکہ لگایا تھا، کبھی سال بعد 6 مہینے کے بعد کوئی اور آئے گا اور مجھے بھی 10,000 کا ٹیکہ لگا دے گا، مجھے بھی 10,000 کا دھوکہ پڑ جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو 10,000 کا دھوکہ دیا اور پھر ہوگا کیا؟ وہ کسی اور کو دے گا، وہ کسی اور کو دے گا، ہوتے یہ ہوگا کہ یہاں پر نا اللہ تعالیٰ ضرب لگا دیتا ہے. ضرب سمجھ رہے ہیں؟ ملٹیپلیکیشن فیکٹر جو ضرب ہوتا ہے. میں نے دھوکہ تو 10,000 کا دیا تھا، مجھے کسی اور نے آ کے ٹیکہ کتنے کا لگا دیا؟ اگر اس کو ضرب دے دیں ملٹیپلائی بائی 10 کتنا ہو جائے گا؟ 1,00,000 کا کوئی مجھے ٹیکہ لگا دے گا. کبھی کبھی اس کے ساتھ ملٹیپلائی بائی 100 لگ جاتا ہے. میں نے لگایا تو 10,000 کا ٹیکہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ضرب لگا دیا 100 کو. مجھے کتنا بھگتنا پڑے گا؟ 10 لاکھ. ذرا سوچیے کہ یہ فریب اور دھوکہ کبھی مرتا نہیں ہے. اور کیسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ٹیکہ لگاتے ہیں اور پھر جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ٹھیکیدار آ کے ہمیں بڑا لمبا ٹیکہ لگا کے چلا جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو اسی ٹرم کے اندر بات کر رہا ہوں کہ جو ٹرم ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں 10,000 کا اور وہ آنے میں، ریٹرن ہونے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ کس کو بھگتنا پڑے گا بھائیوں؟ اولاد کو بھگتنا پڑے گا. تو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کبھی کسی کے ساتھ فریب نہ کریں، مس کمٹمنٹ نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، امانت کی پاسداری کریں. اس لیے فلاح پانے والوں کے لیے، ایمان والوں کی یہ بنیادی کریکٹرسٹک ہے، خصوصیت ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں. وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے، وہ قبضہ
نہیں کرتے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی، یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پوچھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، یہ ساری زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ تو سیقولون للہ، وہ فوراً جواب دیں گے کہ یہ اللہ کا ہے۔ تو قل افلا تذکرون، تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان سے دریافت کیجئے کہ یہ جو 7 آسمانوں کا اور بہت عظمت عرش کا جو رب ہے وہ کون ہے؟ کون ہے ان 7 آسمانوں کا رب؟ تو پھر وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ سیقولون للہ قل فلا تتقون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے تو یہ کیوں نہیں ڈرتے، کیوں خوف کے اندر نہیں آتے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کس کے ہاتھوں کے اندر اختیار ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے کے اندر کوئی پناہ نہیں دی جاتی؟ اگر تم چاہتے ہو، جانتے ہو تو بتلاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کہ کون تمہیں پناہ دیتا ہے۔ تو یہ فوراً پکار اٹھیں گے اللہ۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو تو صحیح، تو آخر یہ جادو وغیرہ کیوں کرتے چلے جاتے ہیں؟ کیوں اللہ پہ ایمان لے کر نہیں آتے؟ جب پتہ ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، جب یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، بچوں کو پیدا کرنے والا، یہ ساری چیزیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو پھر کیوں محبت نہیں کرتے؟ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں تقوی کی زندگی اختیار نہیں کرتے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سوالات ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ النور کی تلاوت شروع ہوئی۔ سورۃ النور کی تلاوت میں یہ جو ابھی پچھلی جو آیتیں تھیں، یہ آیت نمبر 86، 84، 85، 86، 87 اور 88 اور یہ آیتیں یہاں پر بیان ہوئی۔ سورۃ النور کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور سورۃ النور کے اندر دیکھیں، یہ سورۃ النور کیا زبردست سورت ہے۔ سورۃ النور کی انشاءاللہ ہم آپ لوگ تمام احباب کو تفسیر دیں گے۔ یہ سورۃ النور کی تفسیر انشاءاللہ تمام احباب پڑھیں۔ یہ اللہ رب العالمین یہاں پہ بیان کس طریقے سے کرتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ زناکار مرد اور عورت، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ غیر شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کی، کہ زناکار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب تم یہ اللہ کی شریعت، یہ حد تم نافذ کر رہے ہوگے، جب تم 100 کوڑے لگا رہے ہوگے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کام میں، اس حد کو نافذ کرتے ہوئے تمہارے دل میں ذرا بھی ترس نہ آئے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دین کو، فی دین اللہ، اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی ترس نہ آئے۔ یہاں جو میں نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس 100 کوڑے مارنے کو کیا بولا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس 100 کوڑے مارنے کو، اس حد نافذ کرنے کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا دین ہے، دین۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو دین ہے نا، یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نہیں ہے۔ یہ دین، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ عبادات ہیں، یہ پلرز ہیں، اور اس کے اوپر جو دین کی جو عمارت ہے
وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ سامنے ہمارے ایک کیمرہ رکھا ہوا ہے، اس کیمرے کے 3 پلرز ہیں، اس کیمرے کے 3 پلرز ہیں، سامنے نظر آ رہا ہوگا اسٹینڈ جو ہے، اس اسٹینڈ کے اوپر کیمرہ ہے، یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے 4 ستون ہیں، میں جس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اس کرسی کے 4 ستون ہیں۔ اسی طریقے سے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ دین کے ستون ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں، اور ان ستونوں کے اوپر اسلام کی عمارت قائم کرنی ہے، اور یہ اسلام کی عمارت ہے جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ اسلام کی عمارت شریعت ہے، قانون ہے، عدالت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، تجارت ہے، اسلامی تعلیم ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کو صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے اندر بند نہ کرو، یہ تو بنیادی عبادات ہیں۔ اس کے آگے چل کر بہت ہی خوبصورت یہ بات آتی ہے۔ دیکھیں، یہ سورۃ النور جو تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، اور واپسی میں ہوا کیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار تھیں اس سے اونٹ سے اتری، اور پھر اس کے بعد ان کو قضاء حاجت تھی، وہ اس قافلے سے تھوڑا سا دور جا کے قضاء حاجت کے لیے گئیں۔ تو جب وہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، تو جب قافلہ جا چکا تھا تو اس کے بعد وہ اسی جگہ پر جہاں پر وہ موجود تھیں، وہ انہوں نے اپنے اوپر کپڑا رکھ کے وہاں پہ لیٹ گئی کہ اب قافلے سے پیچھے چلنے والا کوئی بھی آ رہا ہوگا تو وہ مجھے دیکھ لے گا اور پھر مجھے اپنے ساتھ قافلے تک لے کر چلا جائے گا۔ تو پیچھے ایک صحابی آ رہے تھے، حضرت غالباً سفیان ان کا نام تھا۔ تو وہ جب آگے آنے لگے تو ہوا یہ کہ جب وہ مسلمانوں کے قافلے کے قریب پہنچے تو پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھی تھی، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس اونٹ کی رکاب پکڑ کے پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو وہ جو منافقین تھے ان منافقین نے، وہ خود جو عبداللہ ابن ابی اس قافلے کے اندر موجود تھا، عبداللہ ابن ابی، اس نے ایک فساد کھڑا کر دیا، بہتان لگا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو یہ نبی کی بیوی ہیں اور یہ کیا کر کے آ رہی ہیں معاذ اللہ، اور ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے آپ کی بیوی کے اوپر کوئی اس طریقے کی تہمت لگائے۔ یہ دین تھا جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی تو دیکھیے، اس دین کی خاطر اللہ کے نبی کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ابو لہب کے جو بیٹے تھے انہوں نے طلاق دی تھی، اور یہ بیوی کے بارے میں بھی لوگ اگر تہمت لگائیں، اس دین کی خاطر کتنی قربانی دی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل اس دین کے لیے قربان ہو گئی، ان کا خون، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اس زمین کے اندر شامل ہوا، تب جا کے یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ اور یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ بات آ گئی تو اب اللہ کے نبی بہت غمزدہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ تھے، اور یہ بہت لمبا عرصہ گزر گیا، بڑا سخت وقت تھا۔ اور پھر اوپر سے ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کچھ اسی طریقے سے بات کرنے لگے، اور تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ بھی میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ وہ تھوڑی سی ناراضگی کی کیفیت میں تھی، اور اسی وقت پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے برات کا اعلان ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عائشہ کی صفائی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل کی۔ تو انشاءاللہ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا، اور اسی کے اندر آگے چل کر یہاں یہ بات آتی ہے پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے۔ میں جب آپ سے بات کروں گا کہ یہ حجاب کے حوالے سے میں بھی آپ سے بات کرنے لگا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہوگی؟ کن لوگوں کے بارے میں بات ہوگی حجاب کے حوالے سے؟ خواتین ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ ایک نارمل انڈرسٹینڈنگ ہے
لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی حجاب کی بات آئے گی تو خواتین کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں میں قرآن کی آیات پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن مردوں سے یہ بات کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ دیکھیں حجاب کے بعد ہم سمجھتے خواتین کے اوپر ہے، لیکن اللہ نے جو حکم پہلے نازل کیا ہے وہ مردوں کے لیے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مردوں کو بتا دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو بتایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری مومن عورتوں کو بتا دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنا دیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ جو زینت ہے یہ کیا ہے؟ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ سب کو پتہ ہے، میری بہنیں جو اوپر بیٹھی ہیں خواتین کو بھی پتہ ہے کہ عورتوں کی زینت کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو اٹریکشن ہے وہ عورت کے چہرے سے ہوتی ہے اور مرد کی زبان سے ہوتی ہے۔ مرد کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ بہت بہلا اور پھسلا دیتی ہے، اور عورت کا جو چہرہ ہے وہ در حقیقت وہ زینت ہے۔ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہ ہوں۔ ان لوگوں کے سامنے آپ آ سکتی ہیں، اپنی زینت دکھا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میل جول کی جو عورتیں ہیں ان کے علاوہ دوسری عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر نہ کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسری عورتیں جا کے تمہارے بارے میں دوسروں کے بتائیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کروانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر اگلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ کہ اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے، یعنی کہ ان کے چلنے کی بھی آواز نہ آئے، ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں تو سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تمہاری نجات ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک مختصر سی میں بات بتاؤں گا۔ حکم تو یہ ہے کہ مردوں کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہو، لیکن ہو اب کچھ اور رہا ہے۔ اس شیطان نے لوگوں کو ایسا کر دیا ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ لباس سے زیادہ بے لباسی بن گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ یہ بے لباسی بھی اللہ تعالی کی عذاب میں سے، اس کی تنبیہ میں سے ایک چیز ہے جو ہم حضرت آدم اور ابلیس کے معاملے کے اندر پہلے سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور سورۃ الفرقان کی تلاوت کے اندر پھر یہاں پر یہ بات آئی کہ یہ مشرکین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں یہ تو بازاروں میں جاتے ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ کوئی ایسا نبی اور رسول کیوں نہیں آئے کہ جو کوئی سردار ہوتے جن کے پاس مال و دولت ہوتی اور وہ نبی بنائے جاتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی گئی، یہ مشرکین کو، منافقین کو یہ بات سمجھائی گئی اور بتائی گئی کہ چونکہ یہاں پہ دنیا میں رہنے والے لوگ انسان ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری پوری ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ کل انشاءاللہ 19ویں پارے کی تلاوت ہے، اور اس میں کچھ اہم موضوعات میں سے ایک موضوع قرآن کے حوالے سے ہے، پھر دوبارہ
پھر دوبارہ جو رحمان کے جو بندے ہیں، جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، جو کامیاب ہوں گے، ان کے حوالے سے بیان ہوگا۔ تو تمام احباب سے انشاءاللہ گزارش ہے کہ وہ دیگر احباب کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔